بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ عالم کون ہے اور جاہل کون ہے۔ جاہل کے اگر اردو معنی دیکھا جائیں تو اس سے مراد ان پڑھ، بے علم، ناخواندہ، ناواقف، بے خبر، نادان، بے وقوف، وحشی، اجڑ، بد اخلاق، بے ادب، گستاخ ہے۔ انگریزی کے کچھ الفاظ illiterate، uncultured، fool، ignorant، یہ میں ڈکشنری کے لحاظ سے آپ کو بتایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 20 تا 22 کا ترجمہ ہے۔ علم اور ایمان والے کے اندر احساس، ادراک اور فہم و شعور ہوتا ہے، اور اس کا ضمیر اس کو بھلے اور برے کی تمیز سے ہر وقت آگاہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو جاہل ہے، بے علم ہے، بے ایمان ہے، وہ شخص تعصب اور جہالت میں پورے طور پر گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کا حال اس اندھے شخص سے بھی بدتر ہوتا ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے، اور اس کی حالت مردے سے بدتر ہوتی ہے جس میں کوئی حس باقی نہ رہے۔ تو جہالت اور ایمان ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ضد ہیں ایک دوسرے کی۔ تمام انبیاء جو ہیں، قرآن میں جو اسلوب نظر آتا ہے، سورہ انعام میں، سورہ ہود کی 29، سورہ انعام کی 111، سورہ اعراف کی 138 اور سورہ اعراف کی 199۔ کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح انبیاء اپنی قوم کو جہالت کی روش کا بتا رہے ہیں اور ان کو متنبہ کر رہے ہیں کہ یہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، جب وہ کفر پہ ہی جمے رہے نا، ڈٹ گئے نا، تو اس کفر ایمان کی ضد ہے، ہمیں معلوم ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، یعنی فرمایا کہ تم لوگ بہت جاہل اور نادان قوم ہو۔ اسی طرح سورہ اعراف میں یہ کہا گیا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یعنی تم اعراض برتو جاہلوں سے۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ، علامہ محمد یوسف، بنوری ٹاؤن، کراچی، پاکستان۔ یہ 4 اگست 2024 کو یہ فتویٰ جاری کیا گیا۔ جاہل عربی زبان میں کئی معنی پر ہوتا ہے۔ جاہل کا اطلاق ان پڑھ پر بھی ہو گیا جیسے میں نے پہلے بتایا۔ غیر عالم جو علم نہ رکھتا ہو اس کو بھی جاہل کہا جاتا ہے، لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جہالت کے کاموں میں پڑھنے والا شخص بھی اس کو بھی جاہل کہا جاتا ہے۔ اس طرح کسی کی حالت سے اگر آپ واقف نہیں ہیں، نہ واقف ہیں، تو اس کو بھی جہالت کا ہی رویہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے عرف میں چونکہ غیر عالم کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال اچھا نہیں سمجھا جاتا اور دوسروں کے لیے بھی ایذا کا باعث ہوتا ہے، لہٰذا جس لفظ سے اہانت اور تنقیص کا پہلو نکلتا ہو اس کے استعمال سے بھی احتراز کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے۔ اہانت کا مطلب ہے کہ انسلٹ، اس لیے براہ راست کسی فرد کو مخاطب کر کے اسے جاہل کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو میں اپنی بات اس میں ہی ختم کروں گی اور دعا بھی کروں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے الفاظ کا چناؤ صحیح کرنے والے ہوں اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ آمین۔